السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد افضل قاسی۔ ناظرین، پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ آج کل جو چل رہا ہے کہ 29 اپریل 2020 کو قیامت آئے گی اور ایک شہاب ثاقب دنیا سے ٹکرائے گا۔ اس سب پہ ہم نے تفصیل سے بات کی کہ یہ ویسی ہی باتیں ہیں، ناسا نے بھی اس کی تردید کر دی ہے۔ بہرحال اور ہم نے یہ بتایا تھا کہ فتنے آئیں گے قیامت سے پہلے۔ قیامت کی 3 قسم کی علامتیں ہم نے آپ کو بتائی تھی کہ ایک دور کی علامت، ایک درمیانی علامت، ایک بالکل قریب کی علامت۔ جو دور کی علامتیں ہیں اس کا تذکرہ چل رہا تھا، اس میں کہ پہلا ہم نے کہا تھا کہ پہلی نشانی یہ ہے کہ قیامت کے قریب فتنے ظاہر ہوں گے، اور اتنے فتنے ہوں گے جیسے کہ بارش کے قطرے ہوتے ہیں، جیسے کہ کوئی تسبیح ٹوٹ جائے اس کے جو دانے ہوتے ہیں، اس طرح کے فتنے ظاہر ہوں گے۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ان فتنوں سے اپنے آپ کو محفوظ کس طرح کیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ان فتنوں میں کس طرح راہنمائی کی ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے فتنوں کے زمانے میں، اس پہ بات کریں گے۔ اور دوسرا ہم بات کریں گے کہ قیامت کی جو دوسری نشانی ہے کہ قیامت کے قریب علم اٹھا دیا جائے گا۔ اب اس پہ ایک اشکال ذہن میں آتا ہے، ایک اعتراض یا کوئی بھی آپ اس کو نام دے دیں کہ علم کیسے اٹھایا جائے گا۔ آج کل تو اتنا علم کی بھرمار ہے کہ جتنے دنیا میں سائنسدان گزر چکے ہیں ان سب کو اگر اکٹھا کیا جائے، ان سب سے زیادہ سائنسدان اس صدی میں پائے جا رہے ہیں۔ تفصیل سے بات کریں گے، احادیث بھی آپ کو دکھائیں گے۔ تو چلتے ہیں احادیث کی طرف تاکہ آپ کو حوالہ سمیت ہم احادیث دکھائیں۔ قیامت کے قریب فتنوں سے بچاؤ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے کہ اے اللہ، میں پناہ مانگتا ہوں زندگی اور موت کے فتنوں سے، اور کوشش کی جائے کہ نمازوں کی پابندی کی جائے تو فتنوں سے خود بچ جائیں گے، اور اسی طرح اپنی زبان کی حفاظت کی جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنوں کے دور میں فرمایا کہ گھر کے ٹاٹ بن جاؤ، یعنی اپنے گھر میں رہو اور اپنی فکر کریں۔ آج کل دیکھا گیا ہے کہ لوگ تھوڑے سے دین کی طرف آ جاتے ہیں، ابھی ان کا اپنا ایمان اس سطح کا نہیں ہوتا کہ دوسروں کی اصلاح کر سکے، وہ دوسروں کی اصلاح شروع کر دیتے ہیں اور غلط لوگوں میں اصلاح کی خاطر ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، جس کی وجہ سے اکثر لوگ بہک جاتے ہیں اور سیدھے راستے سے اڑ جاتے ہیں۔ اس لیے اگر کسی کو دین کی دعوت بھی دینی ہو تو پہلے اپنے آپ کو پختہ کرے، اپنے نظریے کو پختہ کرے۔ ایسا نہ ہو کہ دوسروں کو دین پر لانے کے بجائے خود دین سے اڑ جائے، اور پختہ ہونے کے بعد بھی نہایت نرمی اور شائستگی سے دعوت دے۔ اگر وہ قبول نہ کرے تو بحث و مباحثے کی ضرورت نہیں، اس سے فساد پھیلتا ہے۔ ہمارے دور میں یہ مرض عام ہو گیا ہے کہ اپنی خرابیاں نظر نہیں آتی، دوسروں کے عیوب پر نظر ہوتی ہے، اپنے لیے وکیل اور دوسروں کے لیے ہم جج بن جاتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں نا، نتی جب اپنے حال کی خبر، رہے ڈھونڈتے دوسروں کے عیوب و ہنر، پڑی اپنے حال پر جب نظر میں کوئی عیبدار نہ رہا۔ قیامت کی ایک نشانی یہ بتائی گئی ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو لندن میں ایک سیمینار ہوا، انفارمیشن اوورلوڈ، اور اس سروے کے مطابق یہ بتایا گیا کہ تمام زمانوں کے برابر سائنسدان آج زندہ ہے۔ یعنی آج کل نیٹ پر اتنی معلومات اپلوڈ کی جاتی ہے کہ روزانہ 30 کروڑ صفحات روزانہ اپلوڈ ہوتے ہیں، اور ہر 10 سال بعد آدھی سے زیادہ ڈاکٹری معلومات آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتی ہے۔ 1996 کے کمپیوٹر کی ایک چپ میں 1,25,00,000 ٹرانزسٹرز، جن کی موٹائی انسانی بال کی موٹائی کا 600واں حصہ ہے۔ تو یہ تو بظاہر تضاد ہے، یہ تضاد ظاہر میں ہے، لیکن اصل میں تضاد نہیں ہے، کیونکہ علم کا سیلاب نہیں ہے بلکہ معلومات کا سیلاب ہے۔ علم سے یا مراد قرآن و سنت کا علم ہے۔ ابھی ثابت ہو جاتا ہے کہ علم اٹھا لیا گیا ہے یا نہیں۔ اگر میں سوال کروں کہ ہندوؤں کی شادی میں کتنے پھیرے لیے جاتے ہیں تو سب کو اس کا جواب پتہ ہے کہ 7۔
چھوٹے چھوٹے بچے سے اگر پوچھا جائے تو اس کو بھی اس کا جواب معلوم ہوگا، لیکن اگر میں سوال کروں کہ نماز میں کتنے واجبات ہے تو میرے خیال سے یہ جواب بہت ہی کم لوگوں کو معلوم ہوگا۔ ابھی تو صرف واجب کا سوال کیا ہے، سنن اور مکروہات اور مفسدات کا میں نے پوچھا ہی نہیں۔ تو اگر مجھے معلوم ہو کہ دنیا میں درختوں کی تعداد اتنی ہے، ستاروں کی تعداد اتنی ہے، ملکوں کے نام، اس کی کرنسی، فزکس، کیمسٹری، بایو، میتھ کی کتابیں مجھے زبانی یاد ہو، انگلش میں فر بولتا ہوں، دنیا جہاں کی دولت میرے پاس ہو، 21 گریڈ کا میں افسر ہوں، دنیا کے ہر ملک اور ہر شہر میں میرے اپنے ذاتی گھر ہو اور اپنی ذاتی گاڑیاں ہو، یعنی بلکہ جہاز ہو، لیکن مجھے یہ معلوم نہ ہو کہ میرا خالق کون ہے، اس نے ہم کو اس دنیا میں بھیجا کیوں ہے، میرے دن رات اس کی نافرمانی میں گزر رہے ہو، میں دن بدن انسانیت سے گر کر حیوانیت اور شیطانیت کی طرف جا رہا ہوں، رشتوں کا تقدس پامال کر رہا ہوں اور خود غرضی اور کنجوسی میں، جھوٹ، گالی گلوچ اور منافقت میں میری ٹکر کا کوئی نہ ہو، تو ایسی معلومات کا اور ایسے انفارمیشن اوورلوڈ کا میں کیا کروں گا جو مجھے قبر کے عذاب سے نہ بچا سکے، جو مجھے انسانیت کا دکھ درد نہ دکھا سکے، میرے رشتوں کے تقدس کو بحال نہ کر سکے، جو مجھے اللہ کی پہچان نہ کرا سکے۔ غرض یہ ہے کہ علم کے اڑ جانے سے مراد قرآن اور سنت کا علم ہے، یہ آج کل کی جو معلومات ہے یہ مراد نہیں۔